ویلکم بیک ناظرین، میں واپس آ گئی ہوں اپنے اسٹوڈیو میں، اور میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اس زمین پر بجز محبت کوئی بھی جذبہ امر نہیں ہے۔ یہ صرف کہا ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ جو آج لوگ موجود ہیں انہوں نے اس کو ثابت بھی کر دکھایا ہے کہ اگر محبت ہے، ہم سب ایک ہے، تو ہم کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کوئی کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو توڑ نہیں سکتا۔ میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں نسرین جلیل صاحبہ، نادیہ گبول اور وسیم اختر صاحب۔ السلام علیکم، آپ سب کو میں ویلکم کہتی ہوں اپنے شو میں۔ اتنی بڑی اس سے آپ کا تعلق ہے MQM سے، اور ایک ایسی جماعت ہماری جس نے ہم سب کو واقعی متحدہ کر کے رکھا ہوا ہے، صرف اس کا نام ہی نہیں ہے، واقعی ہم سب کو متحد رکھا ہوا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی، آج میں نے ٹاپک بھی اپنا رکھا خواتین کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، اور 19 تاریخ کو جلسہ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ میرا خیال یہ پہلی دفعہ جلسہ ہوگا جو صرف خواتین کے لیے ہوگا۔ کیا کہنا چاہیے؟ سعدیہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ متحدہ قومی موومنٹ اس سے پہلے بھی خواتین کے بڑے جلسے کروا چکی ہے۔ ٹی گراؤنڈ ہے فیڈرل بی ایریا میں، اور نشتہ پاک میں ہمارا 2005 میں شاید جلسہ ہوا تھا، جو کہ نشتہ پاک بھرا ہوا تھا بالکل، اور فل ٹو کیپیسٹی۔ اور اب یہ سمجھیں آپ کہ ہم تیسری مرتبہ صرف خواتین کا اجتماع کر رہے ہیں۔ اور اس میں ہم کیا آپ نے موٹیو لیا ہے، کیا ہے ہمارا؟ ہم کہتے ہیں کہ با اختیار عورت مضبوط پاکستان۔ بے شک، کیونکہ خواتین ہی وہ ہمارے ملک کی ایسی شخصیات ہیں یا پاپولیشن کا، ہماری آبادی کا حصہ ہیں جن کو تیسرے درجے کے شہری سے بھی زیادہ برا، کمزور ان کو بنایا گیا ہے۔ کبھی کبھی تو سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا۔ ارے تمہاری کیا حیثیت ہے، تم تو رہن دو۔ اگر ووٹ دینے بھی ارے تم نے کیا کرنا ہے، تمہارے ووٹ کی کیا حیثیت ہے، تم رہن دو۔ ہاں، لیکن یہاں تو ووٹ کی حد تک نہیں بلکہ ظلم و ستم جو ان پہ ڈھائے جاتے ہیں، چاہے مذہب کے نام پہ ہو، رسم و رواج کے نام پہ، بالکل قرآن سے شادی کر دی، کاروکاری میں مار دیا، ونی ہو گئی، محبت کر لی تو وہ ایک الگ، خدا نہ خواستہ آپ محبت نہ کر بیٹھیے گا، اس پہ بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ نادیہ، بہت ینگ ایج میں آپ نے پارٹی کو جوائن کیا، کام کیا، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کری۔ مانچسٹر میں آپ رہتی ہیں، یہاں بھی آج کل آئی ہوئی ہیں، اور چاہتی ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے وہاں رہ کے بھی کام کریں۔ جی، تھینک یو ویری مچ سعدیہ۔ ینگ کی مراد سے تو ہمارے قائد تحریک جب انہوں نے بھی اپنی پارٹی فارم کی تھی، وہ بھی کافی ینگ تھے، تو ان کی ایبلٹی، ان کی ایکسپیرینس، ان کا پاور دیکھ کے اوبیسلی ہمارے لیے تو ایک موٹیویشن ہے۔ وہ یہ تو ہے ڈیفینیٹلی کمنگ فرام مانچسٹر، یہاں پر آنا، کام کرنا، یس اٹس اے ہیوج ڈفرینس، کیونکہ یہاں کی ایٹماسفیئر، یہاں کی تھنکنگ، اٹ از اے لاٹ آف ڈفرینس۔ لیکن الحمدللہ جس پارٹی سے میں تعلق رکھتی ہوں، آئی ہیو نیور فیلٹ انکمفرٹیبل کہ میں مانچسٹر سے آئی ہوں یا آئی ایم ینگ، یو نو، سب کو ہم ماشاءاللہ وی آل گیٹ ٹریٹڈ ان سیم لیول۔ کیا، اور آپ کو پتہ ہے اس پارٹی کی سب سے بڑی جو خوبصورتی مجھے نظر آتی ہے کہ ویل مینرڈ، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جنہیں بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، جنہیں سلیقہ آتا ہے۔ وسیم صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ بہت میری تو خواہش تھی کہ زندگی میں کبھی مجھے کوئی ایسا پروگرام ملے کہ جہاں میں بھی آپ سے گفتگو کر سکوں، کیونکہ ہمیشہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا، لیکن آپ لوگوں کو میں نے ہمیشہ ان لوگوں کے درمیان گھرے دیکھا جو آپ لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتے اور الزامات لگاتے رہتے تھے۔ تو یہ اس قسم کا کوئی شو نہیں میں کرنا چاہتی، یہ کوئی سیاسی شو نہیں ہے، یہ صرف ایک آج ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اور ان سب کے اپنی اپنی فیملیز بھی ہیں، اور ابھی ہم وہ بھی چھیڑیں گے کہ یہ اپنی اپنی فیملی میں، اپنے اپنے گھروں میں کہاں کن کن چیزوں کو مس کرتے ہیں۔ سر، آپ سے شروع کروں گی بات۔ آپ کی خواہش تو پوری ہوئی آج؟ ہاں، آج میری خواہش پوری ہوئی، بالکل۔ دیکھیں، جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں، یہ MQM ہی ہے جس نے خواتین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے، بالکل، اور ان کو ایک مقام دیا ہے۔ بالکل۔ اس سے پہلے ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، اور آج بھی ہو رہی ہیں۔ بالکل، ہم نے چاہے وہ فلور ہو، اسمبلی ہو، صوبائی، نیشنل، ہم نے ہر جگہ خواتین کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور یہ سبق ہمیں الطاف بھائی نے دیا۔ بالکل، الطاف بھائی 33 سے بھی آگے بڑھ کے 50% پہ جا رہے ہیں کہ 50% جو
حصہ ہے وہ خواتین کا ہونا چاہیے. تو یہ ایک لیڈر کی کوالٹی ہے کہ اس معاشرے میں جہاں بالکل معذرت کے ساتھ بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر سلوک ہوتا تھا اس ملک میں آج وہ خاتون کھڑی ہے اور اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے. ہم جس جگہ بھی جاتے ہیں اس پورے ملک میں وہاں ہم ان کے رائٹس ان کو بتاتے ہیں اور ان کو کھل کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی زیادتی ہو تو MQM ہی ہے ایک پارٹی, ایک پلیٹ فارم جہاں آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے خواتین پارٹی کو جوائن کر رہی ہیں اور آپ 19 کو دیکھیں گے کہ دنیا کا میں سمجھتا ہوں خواتین کا سب سے بڑا جلسہ اس گراؤنڈ میں ہوگا. اس پہ سادی ایک چیز ایڈ کروں, ہماری پارٹی میں سب سے اہم جو چیز ہے اس میں یہ ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں معاشرے کا حصہ ہیں. بالکل. اور جب تک مردوں کی سوچ کو تبدیل نہیں کیا جاتا اس وقت عورتیں جو ہیں کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتی. اور قائد تحریک الطاف بھائی کا جو مردوں کے لیے جو درس رہا ہے کہ آپ احترام کریں خواتین کا, تو یہی بڑی وجہ ہے کہ ہمارے جلسوں میں چاہے وہ رات کے 2 یا 3 بجے ختم ہوتے تھے, تو پہلے ہوتے, اب تو جلدی ہونے لگے, میرا خیال ہے میڈیا کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. تو خواتین جب جلسہ ختم ہوتا تھا تو ایسے خواتین گزر پاتی تھیں جیسے پانی سامنے سے ہٹتا چلا جائے اور جگہ بنتی جا رہی ہے. میں 88 سے MQM میں ہوں اور یقین مانے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہوا خدا نخواستہ کہ کسی نے بدتمیزی کی ہو, بری نگاہ سے دیکھا ہو, طنز کیا ہو, کچھ بھی. مطلب اتنا اچھا ماحول ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. اور وہی ماحول اس کی عکاسی آپ کراچی میں دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان کے مقابلے میں یہاں پہ جتنی تعداد میں خواتین باہر نکلتی ہیں, میں نہیں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا کوئی ایسا شہر ہوگا جہاں پہ خواتین کو یہ آزادی ہو کہ وہ باہر نکلیں, کام کر سکیں. اور کوئی ایسی پارٹی موجود ہو جس نے اتنی زیادہ تعداد میں میرا خیال خواتین موجود ہوں گی. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ذرا ان سے بات کرتے ہیں. جی ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم, مست مارننگ. واو, مست مارننگ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں ہمنا بول رہی ہوں. جی ہمنا, کہیے کیا کہنا چاہیں گی؟ بس میں جب سے آپ کا پروگرام لگا میں بہت دفعہ کال ملائی ہے, آج ملی ہے. مجھے بہت شوق تھا آپ سے بات کرنے کا. بہت شکریہ. اور آپ کا سیٹ بہت اچھا ہے. جی بہت جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور آج میرے مہمان آپ کو کیسے لگے؟ مہمان بھی بہت اچھے ہیں. نسرین جلیل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, نادیہ گبول ہیں ہمارے ساتھ, وسیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آج ہم خواتین کے رائٹس پہ بات کریں, بھائی آپ کے رائٹس پہ بات کر رہے ہیں. ہاں یہ بات تو ہے, لیکن خواتین کو رائٹس ملتے ہی کہاں ہیں؟ اب تو مل رہے ہیں. آج دیکھیں نا, آج میں یہاں بیٹھی ہوں, یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, دیٹ مینس کہ ہمیں مل رہے ہیں ہمارے رائٹس. شہروں میں مل رہے ہوں گے, دوسرے عام چھوٹے شہروں میں تو بالکل نہیں مل رہے. لیکن اپنے رائٹس کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی آپ کو خود لڑنا بھی پڑتا ہے. لڑ کے بندہ خود ہی بیٹھ جاتا تھا کھار کے. اچھا, آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں عارف والا سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ عارف والا سے. پنجاب سے کال ہے. پنجاب سے, جی. اچھا چلے, بالکل اپنے دل کو چھوٹا نہ کیجئے, ہمت جٹائیے اور اپنے حق کے لیے ایک دفعہ کھڑے ہو کے تو دیکھیے, ہے نا. پلیز, یہ میرا ایک میسج ہے, پلیز اسی بات کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے کہ دیکھیں جہاں ہم بات کرتے ہیں اپنے بڑے شہروں کی تو واقعی یہی سننے میں آتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کا کیا ہے, آپ تو کراچی میں رہتے ہیں, آپ کو کیا, آپ تو لاہور میں رہتے ہیں, آپ کو کیا, آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو چھوٹے شہر ہیں وہاں ہم کیا کریں؟ تو وہاں تک آپ کو پہنچنا ہوگا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بنیادی جو آپ کا مسئلہ ہے کہ وڈیرانہ جاگیردارانہ نظام جس میں پوری ان کا ہولڈ ہے, خاص طور سے دیہی علاقوں میں, تو کوئی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. جب تک آپ اس سسٹم کو تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک میں سمجھتی ہوں کہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خواتین یا مرد دونوں ہی کو تعلیم دیں, ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا, خاص طور سے دیہی علاقوں میں تو بالکل نہیں ہو رہا. تو وہاں کے تو لوگ بالکل ہی مجبور ہیں جیسے یہ کہہ رہی. لیکن مایوسی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے, کیونکہ ہم نے تو نہ صرف کہا ہے بلکہ کر کے دکھایا ہے. اور ہم یہ جو موروثی نظام سیاست ہمارے ملک میں چلا آ رہا ہے, اور جو جاگیردارانہ وڈیرانہ سوچ ہے کہ ہم حاکم ہیں اور دوسرا جو ہے اگر آپ سے
کمزور ہے تو وہ محکوم ہے آپ کا، تو اس سوچ کو بھی تبدیل کرنا ہے، اور وہ ایسے ہی ہو سکتی ہے جب ہمارے جیسے لوگ مڈل کلاس لو مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ ایوانوں تک جائیں، اور یہ موروثی سیاست کرنے والے لوگ وہاں اور الیکٹ ہو کے نہ آئیں۔ یہ زندہ مثال آپ کے سامنے ہماری اس پارٹی کی شکل میں موجود ہے۔ یہاں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جس کی جائیدادیں ہوں، جس نے اپنے بنگلے بنا کے رکھے ہوں۔ جتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں اس پارٹی سے ریلیٹ، وہ وہیں رہتے ہیں جہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی۔ انہوں نے کوئی اپنی جاگیر بنانے کی کوشش نہیں کی، جائیدادیں بنانے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، انہوں نے کوشش کی ہے تو اپنے ملک کو بنانے کی، اپنے لوگوں کو سدھارنے کی۔ تو آج جب یہ اتنی کوشش کر رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ لوگ اپنی سوچ کو بھی بدلیں۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے۔ اس شو کی جو خاص بات ہے وہ صرف یہ ہے کہ سعدیہ اس کی ہوسٹ ہے۔ ممکن ہے کوئی اور ہوتا تو اتنا مزہ نہیں آتا، لیکن مست مارننگ کو جو مست بنایا ہے وہ سعدیہ کے ہونے نے بنایا ہے۔ تو سعدیہ اسی طرح محنت کرتی رہی ہے، دوستوں کو بلاتے رہیے، بلکہ ساری انڈسٹری سعدیہ کی دوست ہے۔ یہاں آ کر آپ کو اپنائیت ملے گی، اور وہ تمام فرینڈز جو مجھے سن رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ضرور آئیں، کیونکہ مست مارننگ ہے، بیسٹ مارننگ۔